کراچی اور پھر اب لاہور، آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ لاہور میں آنے کی، شفٹ ہونے کی وجہ صرف شادی نہیں ہے، کراچی میں آپ کو ایسے کارنامے کر کے ہیں کہ آپ کو لاہور آنا پڑا. اس بات میں کتنی حقیقت؟ کچھ دوست کہتے ہیں اس سعید غنی صاحب کے ڈر کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا فضول ویسے بتا. میں نے اس کے بعد جب سعید غنی صاحب سے ہمارا ایک معاملہ ہوا، وہ بھی کیا معاملہ ہوا، بچہ تھا ایک جس کو ریبیز کی ویکسین نہیں مل سکی اور وہ بیچارہ مر گیا ریبیز کے بعد. اس پر میں نے بڑی ایک سخت ویڈیو بنائی کہ شرم اور حیا آنی چاہیے سندھ کے حکمرانوں کو. اس کے ٹویٹس بھی کیے. جی ہاں، اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف جو ہے نا وہ سندھ دشمن کا ٹرینڈ چلوایا سعید غنی صاحب سے. پھر میں نے ظاہر کہا کہ کیا عجیب بات ہے، ان کے اپنے حلقے میں اسکولوں کے اندر گدھے بندھے ہوئے تھے اور وہ سارا جی آپ نے ریکارڈ کیا. وہ خیر وہ سارا ایک معاملہ چلا. اس کی برسوں بعد تک میں کراچی میں رہا، میں نے وہاں پہ اپنا ایک بزنس رن کیا، بٹ کڑھائی ہم یہاں سے لے کے گئے، مجھے بڑا پسند ہے وہ. تو میں نے اس لیے کہ میں لاہور سے ہوں، میں نے میری تعلیم یہاں سے ہے، میری والدہ میرے والد سارے ان کے جو رشتہ دار ہیں، چاچا ماموں تایا پھپھر سب کے سب کراچی میں. کوئی نہیں ہے، کوئی ایک رشتہ دار نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی وہاں رہتے ہوئے وہاں کی، اس کے علاوہ میرا کوئی ریلیٹیو کراچی میں نہیں ہے. پھر کراچی میں ڈائنامکس بڑے عجیب ہیں، پنجابی، مہاجر، سندھی اور یہ پختون اور یہ مسائل جو ہیں. تو آئی آلویز بلیو کہ بچے کے حوالے سے اور جس طرح کے کام ہم کرتے ہیں سیکیور یہی ہے. یعنی کراچی جب تک میں رہا ہوں میں 10 سے 12 گارڈز کے ساتھ موو کرتا تھا. بچہ جب اسکول جاتا تھا اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے. تو یہاں لاہور جب آئے تو وہی جو بس گھر میں گیٹ پہ گارڈ ہوتا ہے آپ کا، بس وہی ہے. تو وہ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا وہ تھا. پھر کراچی میں ڈی ایچ اے میں رہتے ہوئے وہاں پہ پانی ٹینکروں سے ڈلوانا پڑتا تھا ہمیں، روڈز کا انفراسٹرکچر. جب لاہور آتے تھے تو ہم کہتے تھے یار کیا بات ہے. تو وہ جب اللہ نے اتنی استطاعت دی، فائنینشیل پیسے اتنے اکٹھے ہو گئے کہ یار اب ایک پلاٹ لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر گھر بنائیں گے. تو وہ سوچا کہ یار وہ کراچی میں کیوں ہوں میں. اب چونکہ سریام کی نوعیت بھی یہ ہے کہ میں پورے پاکستان میں ریکارڈ کرتا ہوں، بلکہ میں زیادہ وقت لاہور گزارتا تھا ریکارڈنگ کی وجہ سے. تو دیر واز نو لاجیکل ریزن کہ میں کراچی میں رہوں. جب تک خبریں پڑھتے تھے تب تک تو آپ کا ہیڈ آفس میں رہنا ضروری تھا نا، بیکاز آپ کو اسٹوڈیو سے خبریں پڑھنی تھی. تو سریام کا کہیں سے بھی کیا جا سکتا تھا. تو پھر میں نے پہلا پلاٹ لیا، وہ ایک ہم نے خریدا، وہ نقصان میں بیچ کے پھر ہم نے لیے 2، اور اب گھر الحمدللہ بن گیا. اللہ نے چاہ کچھ عرصے میں ہم شفٹ ہو جائیں گے، بس آخری مراحل میں وہ. اقرار بھائی، نارملی جو صحافت ہے یا ایون پولیس میں اگر آپ ہیں یا آپ وکلا برادری میں سے ہیں، تو ایک کہتے ہیں کہ یار ایک تو آپ کماتے ہیں اور ایک اوپر کی کمائی ہوتی ہے. آپ کی اوپر کی کمائی کتنی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے. یہ تینوں کے ساتھ نا بڑی عجیب کی. اگر پولیس ہے، صحافی یا ایڈوکیٹ، اگر گاڑی پہ بھی لکھوایا ہوا ہے تو بھی آپ کی دہشت ہے، اور یہ اوپر کی آمدنی والا معاملہ بھی درست ہے. لیکن وکلا کی تو اوپر کی آمدنی خیر کیا ہی ہوگی، ظاہر وہ تو کرتے ہیں. جرنلزم میں بڑی بدقسمتی ہے، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم جس شہر میں بھی جاتے ہیں وہاں 500 ہزار 5,000 لینے والے لوگ بھی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جس پلیٹ فارم سے یا وائی سے مجھے وابستہ کر دیا، اور پھر جو ہمارا پیکج بڑھتا گیا، ہوا یوں کہ جب سریام شروع ہوا تو پاکستان کے ہر چینل نے 3 بار آفر کی. جب وہ ہونا شروع ہوا، پاکستان کا کوئی چینل ایسا نہیں جس نے کم سے کم مجھے 3 بار نہ بلایا ہو میٹنگ کے لیے. وہ ہر بار جب میٹنگ ہوتی تھی تو پیسے بڑھ جاتے تھے یہاں سے. جی ہاں. تو ایک وقت تو یہ آیا کہ میں نے اس کا ریکارڈ پر بھی کہ ہول ٹی وی نے 1 کروڑ روپیہ مہینے کا باقی امارات کے علاوہ آج سے 8 سال پہلے آفر کیا. تو وہ اللہ نے مہربانی کی کہ فائنینشلی انکریمنٹس اور باقی چیزیں ہماری اتنی ہوتی رہیں. اس کے باوجود بھی جب میری تنخواہ 1.5 لاکھ بھی تھی نا، جب میں نے خبریں جب میں پڑھتا تھا، میں نے اس وقت بھی 30-40 لاکھ کے ایڈز آفر ہوتے تھے شروع میں مجھے. یہ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے. میں وہ بھی یعنی وہ حق حلال کے پیسے کہ جس میں آپ نے ایک اینکر کا روپ یا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں جب 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو سر 40 لاکھ روپے بہت ہوتے ہیں اس وقت جب آپ کو مل رہا ہو. تو میں نے صرف اس لیے کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یار اس نے اپنی کریڈیبلٹی بیچنا شروع کر دی ہے، تو میں نے وہ نہیں کیا. جائے کہ میں کسی سے 5, 10, 20 لاکھ روپے ویسے کسی فیکٹری والے سے یا کسی سے اٹھاتا، وہ تو دور کی بات ہے. تو الحمدللہ اللہ نے استقامت بھی دی اور وہ ہر چیز عطا کی پروردگار نے حلال طریقے سے. یعنی آج میں بزنس کلاس میں ٹریول کرتا ہوں. آج میرا جب جی چاہتا ہے میں فیملی کے ساتھ یورپ کی چھٹیاں منا سکتا ہوں. آج الحمدللہ میرا بیٹا لاہور کے مہنگے ترین اسکول میں پڑھتا ہے. آج الحمدللہ جو خواہش 3 گھر الحمدللہ چل رہے ہیں اور کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا. وہ الگ بات ہے کہ سیونگز یا بچت کوئی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ الحمدللہ ہر چیز ہر خواہش پروردگار نے پوری کی ہے. اس کے لیے کوئی ضرورت ہی ایسی نہیں محسوس ہوئی. یعنی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ مہنگی ترین گاڑی چلائیں، تو میں پاکستان کے باہر جہاں بھی جاتا ہوں وہاں ایسے دوست، ایسے مداح، ایسے خیر خواہ ہیں کہ جن کے پاس لیمبورگینیز ہیں، کسٹم میڈ رولز رائسز ہیں، ان کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، ان کی اپنی پرائیویٹ یاٹس ہیں. وہ ہم انجوائے کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ آ جاتے ہیں وہاں پہ. تو کوئی ایسی حسرت یا کوئی ہرس یا کوئی ایسی موجود ہی نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اوپر کی کمائی کا سوچنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو.
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.